اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيام اج کل دس میں تمہیں ور داتا جنا وچن سنبھالو یا وشو نے ور دیو گایم سوامی شاد لکھی سرنا جیو سدھا مولانا حضرت امام بسم اللہ المؤمنون صلی اللہ علیہ وسلم. یہ والنٹیئر بہنیں بیٹھ جاؤ، زندہ رہو. 900 برس سے ہمارے پیروں نے اپنا مبارک کلام ہمیں بخشا. اس کلام کو، اس خزانے کو گنان کہتے ہیں. گنان کا مطلب ہے علم. گنان کہتے ہیں انتر کی روشنی کو. گنان کہتے ہیں خدا کی رحمت ہو جائے تو انسان کے اندر جو نور جگتا ہے وہ گنان ہے. جب ہمارے اماموں نے نارتھ افریقہ کے اوپر راج کیا، اس کے پہلے کبھی ہم نے راج نہیں کیا تھا، لیکن مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے اندر علمی راج تھا. بڑے بڑے سنی علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ سنی بھائیوں کے، سنی مذہب کے جو 4 بہت بڑے امام عالم ہوئے، ان میں سے ایک حضرت ابو حنیفہ جو تھے وہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. امام جعفر صادق نے پہلے ایک اسکول بنائی، اس کے بعد ایک یونیورسٹی بنائی. ساری دنیا کے اندر عام طور پہ، خصوصی طور پہ اسلام میں یہ پہلی یونیورسٹی تھی کہ جہاں علم دین اور دوسرے علوم سکھائے جاتے تھے. بہت سا مواد ہمارا یہاں امام جعفر صادق کی وفات کے بعد، جب عباسی حکومت شروع ہوئی، اس کے پہلے ہو گئی تھی، مولا کی حیاتی میں ہو گئی تھی، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ عباسی حکومت نے ہمارے اسماعیلی مذہب کے بہت سے لٹریچر کو برباد کر دیا. امام مولانا معیز علیہ السلام نے ادھر کیرو کے اندر ایک اور یونیورسٹی کھڑی کی تھی جو آج بھی 1000 سال سے اوپر ہو جانے پر ساری دنیا کے اندر اسلام کا علم پھیلا رہی ہے، اور یہ یونیورسٹی آف الازہر آج واپس تقریباً 1000 سال کے بعد ہمارے حضرت امام نے کراچی کے اندر یونیورسٹی بنائی. مگر 80 برس پہلے مولانا شاہ سلطان محمد صلی اللہ علیہ نے بھی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو اسٹیبلش کیا، اور مولا اس کے پہلے چانسلر تھے. میں نے آپ کو یہ باتیں اس لیے کہی کہ زمانے کے اندر اس قسم کے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. جس طرح انسان کی زندگی کے اندر دکھ بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں،
اسی طرح سے قوموں کی زندگی میں بھی سکھ اور دکھ آتے رہتے ہیں۔ مولانا امام جعفر صادق کے زمانے کی بات کروں اور پھر مولانا موئز کی بات کروں تو جب امام نزار علیہ السلام کو ان کے بھائی نے الیگزینڈریا کے اندر قید کر دیا اور مولانا ہادی کو مولانا نزار نے حسن بن صبا کے آدمیوں کے ساتھ عالموت میں بھیج دیا تو ہمارا جتنا خزانہ تھا علم کا وہ مستعلویوں کے ہاتھ پڑ گیا، جن کو آج ہم بوہرا کہتے ہیں۔ بے حساب علمی خزانہ موروکو میں بھی ہیں، کچھ ٹیونیشیا اور الجیریا میں ہیں اور ایجپٹ میں بھی ہیں۔ عالموت کے اندر جب ہم نے 171 برس راج کیا تو اس کے درمیان ہمارے دائیوں نے جو چیزیں وہاں گمائی تھی وہاں ایجپٹ کے اندر ان کو ری رائٹ کر کے بلکہ اور بھی ایڈیشن کر کے تو ہم نے بہت بڑا علمی خزانہ جمع کیا۔ عالموت کی لائبریری میں 6 لاکھ کتابیں تھیں وہ زمانے کے اندر کہ جب پرنٹنگ پریس نہیں تھے۔ یہ دور بہت بڑا تھا ہمارے لیے۔ ہمارے اندر کتنی علم کی بھوک تھی، علم کی قدر تھی، علم کے لیے راتیں جاگتے تھے، علم کے لیے بھوکے رہتے تھے۔ 171 برس کے اس راج کے درمیان اسماعیلیوں نے بے حساب علم نہ صرف حاصل کیا بلکہ دنیا کو دیا۔ 6 لاکھ کتابوں کی یہ لائبریری ہلاکو خانے برباد کروا دی۔ کتابوں کو جلایا گیا، کتابوں کو ندی میں بہایا گیا، بہت سی کتابیں گھوڑوں کو کھلا دی گئی، کچھ کتابیں ادھر ادھر چلی گئی، کچھ دشمنوں کے ہاتھ آئی تو جلا ڈالی۔ عالموت کا جب یہ معاملہ چل رہا تھا اس زمانے کے اندر ہندوستان کے اندر ایک جوت جگ رہی تھی۔ عالموت کا یہ واقعہ مولانا امام رکن الدین خورشاہ کے زمانے میں ہوا۔ ہمارے تمام اماموں کی ہسٹری میں سب سے لمبی امامت مولانا سلطان محمد شاہ کی ہوئی اور سب سے چھوٹی امامت امام رکن الدین خورشاہ کی ہوئی کہ جن کی امامت خالی 13 مہینے چلی۔ مگر اس کے پہلے امام مستنصر باللہ نے ہندوستان کے اندر اپنی فیملی میں سے ایک شخص کو اپنا نور دے کے یعنی پیری جامہ دے کے اس کو ہندوستان بھیجا۔ ان کا نام تھا نور الدین اور ہندوستان میں آ کے دعوت کی وجہ سے دعوت کے لیے انہوں نے اپنا لقب بنایا ستگر نور۔ ان کے کچھ گنان ہمارے پاس ملتے ہیں اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر اسماعیلی دعوت کا سلسلہ جاری ہوا۔ ہمارے ایک بہت بڑے روحانی آدمی تھے۔ وہ روحانی آدمی ایسے تھے کہ ان کے گزر جانے کے بعد مولا نے فرمان کیا کہ یہ آدمی جب دنیا کے اندر جیتا تھا تو 4 آسمان کی اس کو خبر تھی۔ کیسا آدمی ہوگا؟ مولا فرمایا جب یہ دنیا میں جیتا تھا تو 4 آسمانوں کی اس کو خبر پڑتی تھی اور وہ تھا بھگت کالاروڑا۔ بھگت کالاروڑا لکھتے ہیں کہ پیشمس ان کے فرزند پیر صاحب دین، پیر نصیر دین، پیر صدر دین، پیر حسن کبیر دین، پیر تاج دین، ان پیروں نے مل کے ان 5 پیروں نے باپ داداؤں نے مل کے 1 ملین آدمیوں کو 10 لاکھ آدمیوں کو اسماعیلی بنایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1 کروڑ پاٹھ لکھے گئے، 1 کروڑ یعنی 10 ملین پاٹھ ہمارے پیروں نے علم کے گنانوں میں لکھے۔ اتنا بڑا خزانہ آج اس بات کو 600 برس، 700 برس، 800 برس، 900 برس ہوئے، یہ خزانہ آہستہ آہستہ مٹ رہا ہے۔ تخت نشین ہوتے ہی
میرے مولا نے جماعتوں کو وارن کیا، خبردار کیا، چیتونی دی کہ یہ ونڈرفل خزانہ ہے، ونڈرفل ٹریڈیشن جس کو مولا نے کہا، عجائبی بھری یہ پرنالی کا یہ روایت سنبھال کے رکھو، نہ صرف اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور مولا نے انگلش میں کہا فار دی جنریشنز یٹ ٹو بی بورن، اپنی اس نسل کے لیے کہ جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، ان کے لیے یہ گنان سنبھال کے رکھو۔ یہ گنان 1990 میں نہیں لکھے گئے کہ اس کے اندر اردو ہوئے، فارسی ہوئے، عربی ہوئے، لیکن پھر بھی میں آپ کو کہوں کہ ہمارے گنانوں کے اندر سارا کمپلیٹ ایک گنان عربی میں ہے، سارا گنان ایک فارسی میں ہے، کچھی میں ہے، سندھی میں ہے، پنجابی میں ہے، ہندوستانی میں ہے، پراکرت میں ہے، دیوناگری میں ہے، پوربی زبان میں ہے، 24 بھاشائیں، 24 زبانیں ہمارے پیروں نے اپنے گنانوں میں ذکر کی ہوئی ہے۔ مراٹھی بھی ہے، پنجابی کے تو بہت سے گنان ہیں، کیونکہ موسٹلی پنجاب میں ہی ہمارے پیروں نے ہیڈ آفس بنایا۔ ہمارے پیروں نے جو لکھا ہے آپ نے ابھی تک اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، 10-20 گنان ہیں، آپ بول لیتے ہو۔ کوئی بہت بڑا بھگت ہوگا تو اس کو 30-40 گنان یاد ہوں گے۔ 73 چوپڑیاں، 73 کتابیں ہمارے گنانوں کی آج ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ کتنا خزانہ اس میں سے لوٹا گیا، یعنی لاسٹ ہو گیا، دیمک کھا گئی۔ بہت سے لوگ اسماعیلی پنتھ کو چھوڑ کے چلے گئے اور ان کے ہاتھوں بہت سا ایسا خزانہ رہ گیا، گم ہو گیا، مگر اس وقت ہمارے ہاتھ میں جو بچ گیا ہے وہ 73 کتابیں ہیں۔ ان میں 100 گنان کی 6 کتابیں ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی ایسے گنان ہیں کہ جو منہ کے اوپر یاد ہیں، کتابوں میں کہیں چھپے نہیں گئے۔ یہ جو گنان ہیں ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ گنانوں سے دوستی رکھو، دین اور دنیا کا علم ملے گا۔ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر صدرنی نے تم کو جو گنان دیے ہیں وہ گنان قرآن شریف کی تفسیر ہے۔ تفسیر کہتے ہیں سمجھوتی کو، جس کو ہم عام طور پہ اردو، عربی اور فارسی میں کہتے ہیں شرح، شین رے ہے، شرح کہتے ہیں کھولو، یعنی اس میں چھپے ہوئے بھید کو کھول دو۔ یہ سمجھوتی گنانوں کے اندر موجود ہے۔ ہم کو توحید سکھائی ہمارے پیروں نے، جس طرح سے قرآن شریف کے اندر خدا فرماتا ہے کہ قل، کہو اے رسول ان لوگوں کو کہو، اللہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ بالکل اکیلا ہے، ایک ہے، واحد ہے، احد ہے۔ جی اللہ ایک قسم سب کا، وہی چیز آ گئی نا، هو اللہ احد، دنیا اس کی ساری دنیا اس کی ہے۔ خدا کے ناموں میں ایک نام ہے السلطان، وہ سلطان العظیم، تمام کائنات، تمام سرشٹی کا وہ بادشاہ ہے۔ ابھی چل نام خدا ونگ بھڑیے اور مٹیا سب مٹیا کیری بازی، باقی سب مٹ جانے والی چیزیں، کل من یبقى وجہ اللہ، صرف خدا کا چہرہ باقی رہے گا۔ یہاں چہرے سے مراد اس کی ہستی ہے۔
اس کی پاک ذات ہے. ہمارے گنانوں میں قرآن شریف کی تفسیر ہے. دنیا اور دین کی بھلائیاں ہیں. قرآن پاک میں دنیا اور دین کی بھلائیاں ہیں. آج ہمارے پاس 30 پارے ہیں قرآن کے. میں کبھی کبھی جماعتوں کو کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے 3 بھاگ کرو تو ایک بھاگ یعنی 1/3 آف قرآن قصے کہانیاں ہیں. اس میں روایتیں ہیں، حکمتیں ہیں، حکایتیں ہیں، ہسٹری ہے، سٹوریز ہیں. 1/3 قرآن قصے کہانیاں ہیں. 1/3 قرآن جو دوسرا حصہ ہے اس میں لا ہے، ایسا کرو ایسا نہ کرو. باقی جو تیسرا حصہ ہے چھلا، اس میں روحانیت ہے، اس میں انتر کی چیزیں ہیں. ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں انہوں نے قرآن پڑھا ضرور ہے، تلاوت کرتے ہیں، ثواب ملتا ہے، اللہ کا نام تو لیا، لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے آج ہم بھول گئے. تو یہ جو گنان ہیں، ان گنانوں میں خدا کی صفتیں ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے. خدا کہتا ہے میں نے اپنے آپ کے اوپر اپنی رحمت لازم کر لی ہے، یعنی میں ہر حالت میں رحم کروں گا. صاحب تیرا شاہ کرم جے ہووے، شاہ فضل جے ہووے. کیسے میٹھے شبد ہیں پیروں کے گنان. کیونکہ جو کویتا ہے، شاعری ہے، وہ ایسی منظم ہے کہ جس طرح ایک سنار جدے جدے رنگ کے جو نگینے ہوتے ہیں ان کا ایک ڈیزائن بناتا ہے. وہ ایسا نہیں کرتا کہ پیلے رنگ کے ایک طرف اور ہرے رنگ کے ایک طرف اور لال رنگ کے ایک طرف نہیں، وہ اس کا ڈیزائن بناتا ہے. پیروں نے اسی طرح سے گنانوں کے اندر جو زبان یوز کی ہے وہ ایسا اچھا ڈیزائن ہے کہ ہر لفظ اپنی جگہ کے اوپر فٹ ہوتا ہے. پھر ایسے راگ اس میں لگائے ہیں ہمارے پیروں نے کہ گنانوں کے مطلب کے ساتھ اور گنانوں کے شبدوں کے ساتھ وہ راگ چلتے ہیں. جب راگ بگڑ جاتا ہے تو انگلش میں ایک لفظ ہے سنکرونائزیشن. وہ راگ، گنان کی زبان اور گنان کے اندر جو وائبریشن ہے اس کی سنکرونائزیشن ٹوٹ جاتی ہے. اگر وہی پراپر راگ جو پیروں نے ہم کو سکھائے ہیں سینکڑوں سال سے، ہمارے باپ دادا منہ کے اوپر یاد کر کر کے بولتے رہے، اگر وہی چیز رکھی جائے تو آج بھی ہمارے بدن کے اندر بجلی کی لہریں اتر جائیں گنان بولتے بولتے. دینداروں، ایک دفعہ ہم مشنریوں کے اندر ریکریشن کلب کے زمانے کی بات کرتا ہوں. یہاں آپ کے ہاں ہمارے ایک عالم بزرگ مشنری علی بھائی نانجی تھوڑے برس پہلے گزر گئے. بہت برس پہلے یہ کچھ کے اندر ماسٹر تھے اور پھر یہ مشنری بنے اور انہوں نے وہ خدمت کی کہ جس کا کوئی حساب نہیں. سینکڑوں گنان ان کو زبان پہ یاد تھے. ریکریشن کلب کے زمانے کے اندر ایک وقت 68 مشنریوں کا گروپ تھا. 3-4 مہینے پہلے ایک اور اس زمانے کے بڑے مشنری وارث جعفر علی ابجی بھلوانی بمبئی میں گزر گئے. گئے برس ہمارے ایک اور ایسے ہی بڑے بزرگ مشنری تھے 96 برس کی کہ 97 برس کی عمر میں وہ کینیا میں گزر گئے، کسومو میں. علی بھائی ڈایا اب لے دے کے ریکریشن کلب کے ٹائم کے مشنریوں میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس زمانے کے اس گروپ کا
میں ابھی آخری من کا ہوں. مشنریوں کی ہر سال مولا جب آتے تھے مہمانی ہوتی تھی. مولا آ کے کبھی کبھی اتنا بیٹھے 3-3 4-4 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھے, سوالوں کے جواب دے ہوئے, بہت سی باتیں سکھائے. یہی مشنری جعفر علی. اب جی بلوانی ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہا, مولا مجھے کچھ عرض کرنی ہے. جب بھی مولا کے پاس جاؤ مہمانی لے کے تو فوراً بولنا شروع مت کرو, پہلے اس کو دعا آسیس دینے دو, پھر تو وہ خود ہی پوچھے گا تمہیں کچھ کہنا ہے, اور کبھی نہیں تو ہاتھ باندھ کے پہلے اجازت مانگو, مولا مجھے کچھ عرض کرنی ہے. فوراً اپنی بات کہنا شروع مت کر دو, یہ بے ادبی ہے. اجازت ہوئے پھر بولو. مولا فرمایا پوچھ. کہتے خداوند ہم مشنریوں میں گنانوں کے راگوں کی بابت میں, تھوڑے سے شبدوں کی بابت میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. مولا نے فوراً جواب دیا, فالو جوناگڑھ. فار گنان فالو جوناگڑھ. گنان کی بابت میں جوناگڑھ کی بات مانو, جوناگڑھ کے راگ, جوناگڑھ کے شبد. آج میں دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں تو گنان بولا جاتا ہے, کبھی کبھی تو بڑی خوشی ہوتی ہے. سچے شبدوں سچے راگ سے جب گنان بولتے ہیں دل میں اتر جاتا ہے. سوامی مہاراج ہریا سو ہریا سکا بھی ہریا ایشا سکا بھی ہریا جو ہووے نظر تمہاری جی. دیکھا اس راگ کی وائبریشن, اس راگ کے شبد, اس گنان کے اندر چھپے ہوئے عاجزی اور وینتی. آپ لوگ ادھر بولتے ہو اے سوامی, ادھر اے کدھر ہے؟ اپنے الفاظ مکس نہ کرو. اس گنان میں اے نہیں ہے. بہت سے ایسے گنان ہیں جس کی ورانی نہیں ہے اور آپ ورانی بنا ڈالتے ہو. گنانوں کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے. خیر دینداروں, میں تو آپ کو کہہ ہی دیتا ہوں, میں اس بات کا کبھی خیال نہیں کرتا کہ کسی کو برا لگتا ہے یا کرٹیسزم ہوتا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے آج گنانوں ہی کی بات کرنے کا, ادھر مفتی صاحب نے کہا اٹھ, تو مجھے جو کلک آئی وہ میں نے بول دیا. ہمارے پیروں نے پچھلی باتیں تو کی ہیں کہ اس دنیا کو کتنے ارب سال ہوئے, یہ سورج کب بنا, چاند کب بنا, اس زمین کے اوپر پہلے دن سورج نکلا تو وہ دن کون سا تھا, اور ایسی بے حساب باتیں. پھر یہ جو زمین آسمان چاند سورج بنے تو کس طرح بنے اور ان کو بننے میں کتنا وقت نکلا, یہ ساری باتیں ہمارے گنانوں میں ہیں جو آج آہستہ آہستہ سائنس ڈھونڈ رہی ہے. سائنس کو ابھی بھی وہ بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہے, مگر ضرور ایک دن وہاں تک آ جائیں گے. آج سے لگ بھگ 25-30 برس پہلے پروفیسر لیکی نے, میں رہتا تھا تنزانیہ میں, تو تنزانیہ کے انٹیریئر میں اس نے کھود کام کرتے کرتے, وہ جیولوجسٹ بھی تھا, اینتھروپولوجسٹ تھا, اس کو ایک
आदमी की खोपड़ी मिली। वो खोपड़ी के ऊपर उसने जब भी साइंटिफिक तरीके से मालूम करना चाहा कि कार्बन की कितनी लेयर्स हैं, तो उसने बहुत खुशी से ऐलान किया कि पता लग गया कि इस दुनिया के अंदर आदमी को लाख बरस हुए हैं। ये रिपोर्ट जब पेपर्स में आई, मैंने उसके खाला लगाया, उसकी कटिंग काट के रखी, नीचे मैंने अपने हाथ से लिखा रॉन्ग। 3 बरस हुए। इसी प्रोफेसर लीकी ने एक और स्कल निकाली, एक और खोपड़ी निकाली, यूरोप ले गया, उसको टेस्ट वगैरह किया और ऐलान किया, सॉरी, पहले जो हमने बात कही थी ना 1 लाख बरस हुए आदमी को इस दुनिया पे, वो रॉन्ग है। अभी मेरे को दूसरी खोपड़ी मिली है तो ये 3 लाख बरस की है। मैंने फिर उसकी कटिंग काट के रखी, नीचे लिखा रॉन्ग। 3-4 दफा के बाद उसने मिलियन ईयर्स की एक खोपड़ी ढूंढी। मैंने फिर कहा रॉन्ग। मैं तो पीर सदरुद्दीन को सच्चा मानूं कि लीकी को मानूं? पीर सदरुद्दीन ने हमें हिसाब दिया है, 22.5 लाख बरस हुए हैं कि इस दुनिया के अंदर आज का इंसान जो रहता है, इस वक्त जो हमारी ह्यूमन रेस है, इसको 22.5 लाख बरस हुए हैं। अभी तक साइंटिस्ट ने 22.5 लाख बरस की बात नहीं की, लेकिन आप कल परसों 2, 4, 5, 10 बरस के बाद जरूर कभी सुन लोगे। मगर ये 22.5 लाख बरस से हम इंसान रहते हैं, तो ऐसा नहीं समझना कि इसके पहले इंसान नहीं थे। अरे इसके पहले भी हमारे पीरों ने बहुत कुछ कहा है, और उसको कितने बरस हुए उसका भी अंदर हिसाब है। मैं गिनान सिखाने के लिए नहीं आया आज, मगर गिनानों की आपको मैं तारवनी करके उसका जिस्ट समझाना चाहता हूं कि गिनान क्या है। कुरान शरीफ के अंदर भी खुदा ताला ने पिछली और अगली बातें की हैं, रसूल की हदीसों में भी मिलता है और हमारे गिनानों में भी मिलता है। हमारे गिनानों के अंदर एक चीज है और वो चीज है विश्व कुमारी। मैंने अभी पाठ बोला इसीलिए। आजकल 10 में शातमे वरदाता, जूना वचन संभालो, विश्व में वर देव कायम स्वामी, ऋषि सरना जीव सुधारो। नबी करीम की हदीसों में मिलता है और दुनिया भर के मुसलमान मानते हैं कि एक जमाना आएगा, दुनिया बड़ी खराब हो जाएगी, बेहिसाब गुनाह होंगे, गलतियां होंगी, अंधेरा हो जाएगा इल्मी हिसाब से और रूहानी हिसाब से, लोगों के दिल काले हो जाएंगे, लोगों के चेहरे भी उनके अंदर की जलालत के कारण से भयानक हो जाएंगे, चारों तरफ अंधकार होगा, आग लगी होगी। ऐसे पाप के जमाने के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खड़े होकर दुनिया के अंदर सुकून कायम करेंगे और जो बदमाश होंगे उनको मार डालेंगे। और हजरत रसूल अकरम की इन हदीसों के ऊपर शिया सुन्नी दोनों मुत्तफिक हैं। ईसाइयों को मिलो तो कहते हैं कि थोड़े टाइम में हजरत ईसा वापस आएंगे और दुनिया के गुनाह दुख मिटा देंगे। हिंदुओं को मिलो तो कहते हैं अभी नजदीक टाइम आ गया है कि वो कल की अवतार जाहिर होगा जो दुनिया के तमाम दुखों को मिटा के सुख शांति करेगा। सिख भी अपने वाह गुरु की इंतजार करते हैं, यहूदी भी मसीहा का इंतजार करते हैं, दुनिया के तमाम मजहब किसी एक कॉमन शख्सियत का इंतजार करते हैं कि जो अपने अपने ख्यालों के हिसाब से जुदा जुदा नाम रखे हुए हैं। हमारे पीरों ने भी कहा है कि वो जमाना आएगा कि उस जमाने का इमाम सारी दुनिया के गुनाह, सारी दुनिया की दुख मिटा के सुख शांति पैदा करेगा, ऋषियों को राज करेगा। यहाँ ऋषि सर का मतलब है मोमन। इस मोमन से मेरी मुराद वो आदमी हैं कि जो अच्छे हैं, नेक हैं, बदियां नहीं करते, इबादत करते हैं,
حضرت جومے کو مانتے ہیں، اور پارسیوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، کرسچنوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، یہودیوں میں اچھے لوگ ہیں۔ ہر قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا کو مانتے ہیں، نیک ہیں۔ جب وہ زمانے کا امام اپنا ظہور کرے گا تو یہ تمام دنیا کے جو نیک لوگ ہیں وہ اس حاضر امام کے پاؤں میں آ کے اس کو قبول کریں گے، کیونکہ ان کے مذہب کے حساب سے بھی وہی چیز ادھر آ کے ملتی ہے۔ جی دنیا نو اندھارو دور تھسے، شبد سنے، دنیا کا اندھیرا دور ہوگا۔ کون سا اندھیرا؟ آج تو الیکٹرک لائٹس کتنی ہیں، 1 مائل کے اندر 15-16 بتیاں ہیں، ہر گھر کے اندر 40-50 بتیاں ہیں، مگر یہ اندھیرا دل کا اندھیرا، گناہ بڑھ جائیں گے اس لیے وہ اندھیرا ہو جائے گا۔ ہے جی دنیا نو اندھارو دور تھسے، انیتھا سے ورن اتھر وید ماہے ایم بھاکھیا سروے آو سے علی نبی نے شرن، علی نبی کے شرن پڑیں گے ساری دنیا کے لوگ، اس مولا کے پاؤں پڑیں گے۔ وہ وقت 3 یا 4 جنریشنز کے اندر آ جائے گا، 3-4 پیڑیاں اور نکلیں گی، وہ وقت آ جائے گا۔ پیروں نے سن دیا ہے، وار دیا ہے، ٹائم دیا ہے، مہینے کا نام دیا ہے، مہینے کی تاریخ دی ہے، جگہ کا نام بھی دیا ہے، اور اس وقت کون سے امام کا وارا ہوگا اور اس امام کا نام کیا ہوگا وہ بھی دیا ہے۔ مجھے سوال کر کے پوچھنا مت، دیا ہے۔ وشو کماری، یہ جو زمین ہے اس کو وشو کہتے ہیں۔ کماری کا شبد کیوں لگایا کہ آج تک جب سے یہ دنیا بنی ہے کوئی بھی راجا مہاراجا ساری دنیا کا راجا نہیں ہو سکا، اس لیے وشو کو ہمارے پیروں نے کماری کہا، کیونکہ اس کا کوئی بھی ایک دھنی آج تک نہیں ہو سکا۔ مگر ہمارے گنانوں میں جہاں ظاہری باتیں ہیں وہاں باطنی باتیں بھی ہیں۔ ان باطنی باتوں کے اندر ہمارے اندر کی روحانی چیزیں ہیں۔ تن گئی جن من دیا تے وشونار کماریاں، جاگو جاگو بھائیڑا امشا رہنا بہانی۔ صبح کا گنان ہے یہ، پاچھ میں اگیو، پاچھم سے نکلا ہے۔ تو دینداروں یہ ہمارے گنان ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہیت پریت گئی جنے تن دیا جنے من دیا تے وشونار کماریاں، جس نے پریم سے محبت سے اپنے مولا کو تن من دے دیا وہ مومن وشو کماری ہے۔ ہمارے پیروں نے بہت سے گنانوں میں اپنے آپ کو ناری روپ میں پیش کیا ہے، اور اسی لیے جو ہماری روح ہے وہ ناری ہے۔ روح کو فارسی، اردو، عربی کے اندر ناری کے طور پہ لکھا جاتا ہے، یعنی فیمینن جینڈر میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ
پھر صدرالدین کہتے ہیں کہ اللہ ایک خصم کہتے ہیں ہسبینڈ کو، یہ پنجابی زبان ہے، وہ اکیلا وہ ہسبینڈ ہے، وہی مالک اور شوہر ہے۔ خصم کا مطلب ہے بدن کا اور من کا مالک۔ جس طرح ایک عورت شادی کر لی ہے، یہ وہ عورت ہے کہ جو جان چلی جائے مگر اپنی آبرو نہیں دیتی، شادی کرنے کے بعد اپنے ہسبینڈ کو سب کچھ دے دیتی ہے۔ یہ سرنڈر مذہبی چیز ہے، اپنے آپ کو خدا تعالی کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ اسی لفظ میں سے عربی کہتے ہیں تسلیم، اور تسلیم میں سے لفظ اسلام نکلا۔ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو ظاہر باطن جو کچھ بھی ہے، تن من دھن سب کچھ خدا کو سونپ دینے کا نام اسلام ہے، اور جو سونپ دیتا ہے اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو گنان میں سے اس کی ریفرنس دوں۔ ہے جی جگ پرمانے جاپ، جگ پرمانے جیسا تمہارا زمانہ، اس کا جاپ شودو، جاپ یعنی نام، اسم ہے جی جگ پرمانے جاپ، شودھینے لیجے جگ پرمانے جاپ، شودھینے لیجے تن من دھن گر نے چرنے دھری جے، تن من دھن گر نے چرنے دھری جے، آرتی کیجے کلم کرتنی۔ آرتی کہتے ہیں عربی زبان کے اندر تعریف، حمد و ثنا، اور نکلنگ کا عربی ہے سبحان اللہ، جس میں کوئی عیب نہیں۔ ہم کو بھاشا کے ساتھ مارا ماری نہیں کرنی چاہیے۔ بہت دفعہ کیلا باہر سے سڑا ہوا لگتا ہے، جب یہ چھیل کے دیکھو تو بالکل کلین صاف ہوتا ہے۔ تن من دھن یہ سرنڈر ہے اسلام کا۔ تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کے اندر امام اپنے آپ کو ظاہر کرے گا کہ میں وہ ہوں کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ جو عقل والے لوگ ہیں آج کئی سالوں سے اس بات کی شوध کھوڑ یعنی جستجو کر رہے ہیں۔ 1935 میں حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ بامبے سے دلی گئے۔ دلی میں آل پارٹیز مسلم کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس کے اندر سارے ہندوستان کے، وہ زمانے کے اندر پاکستان ہندوستان کا حصہ تھا، لیڈر مسلمان آئے ہوئے تھے۔ ایک دبلا پتلا لمبا اونچا 6 فٹ کا آدمی، لمبی داڑھی، کپڑے کی ٹوپی پہنی ہوئی، یہ وہ ہستی تھی کہ جس کے 2.5 لاکھ مرید تھے، مشہور آدمی ہندوستان کا۔ آپ میں سے جو بڑی لوگ عمر کے آدمی ہیں انہوں نے اس کا نام سنا ہوگا، خواجہ حسن نظامی دہلوی۔ خواجہ حسن نظامی کھڑا ہوا، اے مسلمانوں، ہم لوگ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، 1300 سال ہو گئے، ابھی تک امام مہدی کا ظہور نہ ہوا اور دنیا کے اندر گناہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ مولانا سلطان محمد شاہ کی طرف ہاتھ کر کے اشارہ کرتا ہے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں آل رسول اور زمانے کا امام ہوں، اور ان کی ناموں اور القاب کے اندر ہادی المہدی کا لقب ہے۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ وہی ہے، اس کو اپنا ہادی مان لو، اور اگر مانو
کہ تھوڑے ٹائم کے بعد کوئی دوسرا ہادی سچا نکل آیا تو دونوں آپس میں سمجھ لیں، ابھی تو اس کو مان لو. کیسی بات کہی اس نے، دل خوش ہو گیا. دنیا کے لوگ امام کو ایسی نظر سے دیکھ رہے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں. وہ انہوں نے حضرت امام کی بیعت نہیں کی ابھی تک، مگر اتنا مانتے ہیں کہ یہ کچھ ہے. ہم ایک اسماعیلی قوم ایسی ہیں، خوش نصیب بھی ہیں، اور میں بد نصیب تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بے وقوف ہم ضرور ہیں. خوش نصیب بہت ہیں اور بے وقوف اس لیے. وقوف کہتے ہیں سمجھداری کو، جس میں سمجھداری ہوئے، مینرز ہوئے، وہ کہتے ہیں بڑے وقوف والا ہے. اور بے وقوف کا مطلب جس میں مینرز نہیں. مینر کی بات کروں سمجھنے کے لیے کہ مینر کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے، تھالا بڑا تھا، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب رسول اللہ کے سامنے ایک ایسا آدمی جٹ جیسا بیوقوف بیٹھا تھا جس میں مینرز نہیں تھے، اخلاق نہیں تھا. ابھی جو گھر والا آدمی تھا جس نے دعوت دی تھی، اس نے جان بوجھ کے بہت سی بوٹیاں نبی کے سامنے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ گیسٹ آف آنر تو نبی تھے. تو نبی کریم نے پھر بھی اس میں سے ایک آدھ دو ادھر ادھر دی تھی. اب وہ سامنے والا آدمی تھا، اس کے حصے میں ایک ہی بوٹی آئی. وہ ادھر ادھر آنکھ کر کے دیکھ رہا تھا. رسول اللہ کچھ باتیں کرتے، ایسا منہ جو کیا تو اس نے 2-3 بوٹیاں کھینچ لی. رسول پاک رحمت للعالمین، پیار کرنے والی ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا نبی، نگاہیں نیچی کر کے کہتے ہیں، اے مسلمانوں، جو چیز تمہارے سامنے ہوئے اسی کو کھاؤ، دوسروں کے سامنے ہاتھ مت مارو. یہ مینرز ہیں. تو میں آپ کے ساتھ شامل ہوں. ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں لیکن بے وقوف ہیں. اس لیے حضرت امام کو ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے اپنے دین کو سمجھا نہیں. ہم اپنی بوٹیاں چھوڑ کے دوسرے کی بوٹیاں نوچتے ہیں. ہماری جماعت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں. مجھے تو گئے 15-20 دن میں ایسی باتیں ملی کہ میں بڑا حیران ہوں کہ کیا بات ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو میرے پاس کہتے ہیں مشنری صاحب گھر کی بیماری نکلتی نہیں، ضرور کسی نے کچھ کر دیا ہے. ارے کیا کیا ہے؟ جادو کیا ہے. اچھا، انگلش میں کہتے ہیں سپرسٹیشس. وہ لوگ کہ جو وہمی ہوتے ہیں. یہ کمزوری آپ بھائیوں میں زیادہ ہے. کسی نے نظر لگا دی، کسی نے کچھ کر دیا، میاں کو راضی نہیں کر سکے اور وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا ہے تو آپ کہتے ہو وہ سوکر نے کچھ کر دیا ہے، کچھ کھلا دیا ہے. میری بچیوں، میری بہنوں، ایسا نہیں ہے. ہم اسماعیلی تو مانتے نہیں ہیں ان چیزوں کو. جس کے سر کے اوپر حضرت امام کا ہاتھ لگ گیا، خدا کی قسم اس کے نزدیک بھی کوئی جن بھوت جادو نہیں آئے گا. آپ کا یقین اچھا نہیں ہے. آپ کو تو فرشتے سلام کرتے ہیں. جس کو حضرت امام نے ہاتھ لگا دیا، مہمانی میں بہت دفعہ آپ گئے ہو، الحمدللہ آپ میں سے 90% بہنوں بھائیوں کو مولا نے ہاتھ لگایا ہے. آپ تو کتنے خوش نصیب ہو. مولا کا جس کو ہاتھ لگ گیا اس کے نزدیک یہ بد روحیں، یہ ایول اسپرٹس کچھ نہیں، کوئی نزدیک نہیں آ سکتے. ہاں، آپ خود ہی جا کے کیچڑ میں پڑ جاؤ تو پھر مولا کیا کرے. آپ کو تو فرشتے سلام کرتے ہیں. محمود بادشاہ تھا غزنی کا. شاہنامہ کے اندر اس نے ایک چھوٹی سی کہانی لکھی ہے محمود بادشاہ کی. شکار کا شوق تھا. ایک دن شکار کھیلنے کے لیے نکلا. ایک ہرن نظر آیا، اس کے پیچھے ایسا گھوڑا دوڑایا کہ اس کے ساتھی پیچھے رہ گئے. بادشاہی گھوڑا تھا، سب سے تیز، چلا گیا. ابھی ہرن بھی نہ ملا، بھاگ گیا اور بادشاہ اکیلا رہ گیا. اب اس کو خبر نہیں میں کس طرف جاؤں. پھر بھی سورج کا اندازہ کر کے آہستہ آہستہ گھوڑے پہ چلا آتا تھا. اور اس کے جو امردار تھے وہ تو بڑا انتظار کر کے ادھر ادھر گم ہو گئے.
بادشاہ چلا آتا تھا، شہر کے نزدیک پہنچا تو ایک گدھا کھڑا تھا، اس کے قریب لکڑیوں کا ایک بہت بڑا بنڈل تھا، ایک بوڑھا بزرگ آدمی وہ کھڑا تھا۔ جب یہ بادشاہ نزدیک آیا تو بوڑھے نے اس کو سلام کیا، کہنے لگا بیٹا، اور اس کو پتا نہیں یہ بادشاہ ہے کیونکہ اس کا لباس بھی ایسا تھا، شکاری لباس تھا۔ کہتا بیٹے میری ذرا مدد کرو نا۔ بادشاہ نیچے اترا، بابا کیا ہے؟ یہ لکڑیوں کا بنڈل ہے، بہت وزندار ہے، ذرا ہاتھ دو تو میں گدھے پہ رکھوں۔ اس نے دوسری طرف، اس نے اس طرف اٹھایا، گدھے پہ رکھا۔ ابھی بادشاہ کو یہ خیال ہوا کہ اتنے بزرگ عمر اس کی اور یہ ہارڈ کام، گھوڑے کی لگام پڑ کے پاؤں سے چلتے چلتے پوچھتا ہے، کہتا ہے بڑے میاں کیا بات ہے کہ اتنی عمر میں تم یہ کام سخت کر رہے ہو؟ کہتے بیٹا کیا کروں، میرا جوان بیٹا مر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے، اب میں ان کی پالن پوشن کا بندوبست تو کروں، کچھ نہیں میرے پاس، بھیک مانگنا اسلام میں جائز نہیں، اور پاکستان کے اندر 10% آدمی بھکاری ہے اور نام رکھا ہے اسلامی سلطنت۔ حالانکہ اس بوڑھے نے سچ کہا کہ اسلام میں بھیک مانگنا حرام ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ لکڑیاں کتنے میں بیچو گے؟ بس یہی کوئی 4 آنے مجھے ملیں گے تو خوش کر الحمدللہ کروں گا۔ یوں کہتے کہتے جب دروازہ شہر کا نزدیک آیا، یہ تو سلام کر کے گھوڑے پر بیٹھ کے بادشاہ چلا گیا، اور وہاں دروازے کے اوپر جو سپاہی لوگوں کا پہرا تھا اس کو اس نے ایسا اشارہ کیا کہ وہ سمجھ جائے بادشاہ سلامے کی۔ ان کا جو کیپٹن تھا اس کو کہا کہ پیچھے گدے کے اوپر لگ پکڑ کے میرے دربار میں پیش کرو۔ بھلے صاحب یہ کیا سمجھے کہ اس بوڑھے نے شاہی باغیچے کے اندر یا شاہی جنگل میں سے لکڑیاں کاٹی ہیں، چوری کی ہیں۔ وہ جب نزدیک آیا تو خوب دمداتی دی، ہاں چور پکڑا گیا، چلو جلدی سے۔ اب وہ ہاتھ جوڑے، روئے، پاؤں پڑے، تم آدھی لکڑیاں لے لو، تم آدھے پیسے لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ سپاہی رشوت کھانے والے تو ہزاروں برسوں سے چلے آتے ہیں۔ پکڑ کے لے کے دربار میں، بادشاہ نہا دھو کے کپڑے پہن کے تخت پہ بیٹھا ہے، اس کو پیش کیا گیا۔ ابھی بادشاہ تو دور تھا نا، تو اس کو پوچھا یہ لکڑیاں کہاں سے لائے؟ اب جو اس نے یہ کہا کہ لکڑیاں کہاں سے لائے، وہ بوڑھا، ہاں وہ جس نے میری مدد کی، یہ تو یہی آواز ہے، آواز پہچان گیا۔ کہتے صاحب یہ لکڑیاں میں جنگل میں سے کاٹ کے لایا ہوں، کتنے میں بیچو گے؟ کہتے صاحب ایک ایک لکڑی کی ایک سونا مہر۔ سارا دربار سن ہو گیا، ایک لکڑی کی سونا مہر؟ بوڑھے 4 آنے 8 آنے 6 آنے کی لکڑیاں تم کیا کہہ رہے ہو؟ امیر وزیر بھی بولنے لگے، سب کو کہتا ہے خاموش۔ ہاں یہ ساری لکڑیاں 4 آنے کی تھیں، مگر یہ وہ لکڑیاں نہیں ہیں جو 4 آنے میں بکتی ہیں، ان لکڑیوں کو شہنشاہ کا ہاتھ لگا ہے، اس لیے ایک ایک لکڑی کی ایک سونا مہر۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ بوڑھا بڑا چالاک نکلا، میری اتنی عزت کی کہ میرا ہاتھ کسی لکڑی کو لگ گیا تو سونا مہر قیمت بن گئی۔ مومنوں کیا ہم لکڑی سے کمتی ہیں؟ کیا امام کا ہاتھ لگا تو ہم ملا مولویوں اور ادھر ادھر جا کے ہم کہتے ہیں اس نے جادو کر دیا، اس نے کچھ کھلا پلا دیا؟ کیا بات کرتے ہو؟ اپنے ایمان کو ٹھیک کرو، آپ کی تو قیمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر بادشاہ، دنیا کے بادشاہ کا ہاتھ لگنے سے ایک لکڑی سونا مہر کے بکتی ہے تو دینوں جہان کا یہ مالک اس نے جب ہاتھ لگایا تو آپ کو معلوم نہیں کہ اس نے آپ کی کیا بنا دیا؟ آپ کی 7 پیڑھیوں تک کی برکت مل گئی، کیونکہ ہم لوگ سچی طریقے سے دعا نہیں پڑھتے۔ آدھی جماعت آپ کی
3 وقت کی دعا نہیں پڑھتی. میں 3-4 جگہ یہ بول کے آیا ہوں. میرے دل میں ایسی وائبریشن آتی ہے, میں فیل کر رہا ہوں کہ آپ میں آدھے لوگ ہیں وہ 3 وقت کی دعا نہیں پڑھتے. کوئی صبح کی دعا نہیں پڑھتا, کوئی سانجھ کی دعا نہیں پڑھتا, کوئی صبح کی دعا نہیں پڑھتا. 2 دعائیں پڑھتے ہو, کوئی ایک پڑھتا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ اسماعیلی مذہب کے اندر رہ کے ہمیں فائدہ کیا ملا؟ ایک فائدہ بہت ملا, کوآپریٹو ہاؤسنگ اسکیم کے اندر مکان مل گئے کیونکہ آپ اسماعیلی تھے. مگر یہ تو دنیا داری ہے. اپنے آپ کو سمجھو, یہ بدن مولا کا ہے. مومن کا تن من دھن سب امام کا بنتا ہے, پھر وہ وشو کماری بنتا ہے. یعنی امام اس کو اپنے نزدیک لے کے اس کو سینے سے لگاتا ہے, اپنے جیسا بناتا ہے. یہ ہے مطلب وشو کماری کا. مولانا حاضر امام ہمارا مالک, ہمارا آقا, ہمارا رہبر, دین و دنیا کا بادشاہ, ہمارا سب کچھ یہی ہے. سب کچھ مولا ہے. اگر مولا ہمارے بدن کا چمڑا نکال کے بوٹ پہنے تو بھی ہم حضرت امام کا احسان نہیں چکا سکتے. امام نے ہمارے اوپر کتنی رحمتیں کی ہوئی ہیں. مومنوں, ساری دنیا مولا کی رحمت سے میں گھوما ہوں. 1 دفعہ نہیں, 6 دفعہ راؤنڈ دی ورلڈ. میں نے بہت ملک دیکھے ہیں, بہت سوسائٹیاں دیکھی ہیں. حضرت امام کے دربار میں کھڑا ہوں اور میرے پیچھے مولا میری باتیں سن رہا ہے, وہ ادھر موجود ہے. میں مولا کے حضور میں واز کر رہا ہوں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, ساری دنیا میں ایک بھی اسماعیلی بھکاری نہیں ہے. آپ کو نہیں یہ نوائی لگتی؟ رستے کے اوپر بھیک مانگنے والوں میں ایک بھی الحمدللہ اسماعیلی روحانی بچہ مولا کا نہیں ہے. یہ ایک بڑی چیز ہے. امام جب رحمت کرتا ہے تو دین و دنیا کی دولتیں دیتا ہے. لیکن ہم ہی اگر چھوٹی سی لٹیا لے کے جائیں تو مولا تو اتنا دیتا ہے کہ وہ بہہ جاتا ہے, کیونکہ ہمارا برتن چھوٹا ہے. میرا مراد برتن سے ہمارا انتکرن ہے, ہمارا باطن ہے. ہمارے اندر برے خیالات ہیں, غصہ ہے, حسد ہے, عرشا ہے, حرص ہوا ہے, لالچ ہے, لوبھ ہے. دنیا کی بدیاں غیروں کو لگ رہی ہیں, ہم کو تو نہیں لگنی چاہیے, لیکن پھر بھی تھوڑی تھوڑی لگ رہی ہیں. ایسا نہ ہونے دو, اپنے آپ کو جگاؤ. مولا راج دینا چاہتا ہے. راج سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ سچ مچ کسی تخت کے اوپر بیٹھ جاؤ. راج لیکن اس طرح سے اسٹیبلش ہو گئی کہ جانے 150 برس سے کوئی رہتے ہیں. آج ہمارا ایسا نام مولا کی رحمت سے ہو گیا کہ اسماعیلیوں کو وہ تمام دوسری قوموں سے اونچا سمجھتے ہیں. کسی آفس میں کوئی آدمی کی جگہ خالی ہوتی ہے اور وہاں کوئی اسماعیلی ہوئے تو مینیجر یا مالک اس کو کہتا ہے کہ تمہاری قوم کا آدمی لاؤ کیونکہ تم آنےسٹ ہو, محنتی ہو. اپنی جماعت میں بہت اچھا نام پیدا کیا. اور حقیقت میں اسماعیلی اس کو کہتے ہیں کہ جو دغا بازی نہیں کرتا. اسماعیلی اس کو کہتے ہیں کہ جو جھوٹ نہیں بولتا. اسماعیلی چوری نہیں کرتا. اسماعیلی اور ایسی بدیوں برائیوں میں نہیں پھنستا, کیونکہ یہ چیز ہمارے مذہب کے خلاف ہے, ہمارے مولا کا نام بدنام کرتی ہے. الحمدللہ بہت زیادہ پرسنٹیج ہمارے اسماعیلیوں کی دنیا کی اور تمام قوموں سے بہتر حالت میں ہیں. مگر ہم لوگ اس سے بہت زیادہ اونچے ہوتے اگر حضرت امام کے فرمانوں پہ عمل کیا ہوتا. آج بھی اب تک جو ہو گیا. مولا کے فرمان سنو اور ہر فرمان کو پی جاؤ, اس کے اوپر عمل کرو اور اس کا مزہ اٹھاؤ. اسماعیلی مذہب جو ہے وہ دنیا اور دین دونوں میں ہمیں اونچا دیکھنا چاہتا ہے. اچھے انسان بنو, اچھے انسان, اچھے مومن بنو. اگر آپ میں کوئی باپ ہے تو اس کو اچھا باپ ہونا چاہیے. کوئی ماں ہے تو وہ اچھی ماں ہوئے, کیونکہ ہم اسماعیلی ہیں. اسماعیلی شوہر اچھا شوہر ہوتا ہے, پیار کرنے والا شوہر ہوتا ہے,
دیکھ ریکھ رکھنے والا مددگار ہوتا ہے. اگر کوئی اسماعیلی شوہر بن کے اپنی عورت کو پیٹتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو وہ اسماعیلی نہیں. اسی طرح سے جو عورت ہے وہ اسماعیلی ہے، وہ بھی اس طرح سے اچھی اور نیک حالت میں رہے کہ شوہر اس کا کوئی شکایت نہ کرے. گھر کی یہ تنگیاں، گھر کے یہ دکھ، بھائی بھائی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، یہ جھگڑے ادھر ہوتے ہیں جہاں عبادت نہیں ہوتی. یہ جھگڑے ادھر ہوتے ہیں جہاں مولا کا ڈر نہیں ہوتا. یہ جھگڑے ادھر ہوتے ہیں جہاں دشمن کی خامی ہوتی ہے. یہ جھگڑے ادھر ہوتے ہیں کہ جو انسان سچی دل سے دعا نہیں پڑتا. یہ جھگڑے اور یہ دکھ اس لیے ہے کہ جماعت خانے کی حاضری برابر نہیں ہے. اور یہ تمام ہمارے دنیا کے جو دکھ ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہم حضرت امام کی فرمان برداری نہیں کرتے. ہمارے اندر چڑچڑاپن، روڈنس، مغروری، حسد، نندا، عرشا، یہ وہ بدیاں ہیں ان دلوں میں جاتی ہیں کہ جن دلوں کے اندر امام کی محبت نہیں ہوتی. اگر ہمارے دل میں امام کی محبت ہے، ہمارے اندر سہنشیلتا، جس کو انگلش میں ٹالرنس کہتے ہیں، جس کو انگلش یعنی عربی کے اندر حلم کہتے ہیں، حلیمی، نرمی، میٹھی زبان، ہمارے دل میں محبت اور پیار، کوئی بھی دکھ میں آ جائے تو مدد کے لیے تیار. ساری جماعت ہماری بھائی بہن ہے. صرف آپ کے کٹمبی آپ کے بھائی بہن نہیں، ساری جماعت بھائی بہن ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا کنبہ ہے جس کا ماں اور باپ شاہ کریم صلوات اللہ علیہ ہے. وہ ماں بھی ہے، باپ بھی ہے. اس کو خوش کرو، اس کو یاد کرو. مولا کے سوا ہمارا کوئی نہیں دنیا کے اندر. دینداروں، یہ مولا ہمارے لیے اتنے کام کرتا ہے، وہ پوری نیند بھی نہیں کرتا، 2 گھنٹے آرام کرتا ہے مولا. اس کو اتنے کام پڑے ہوئے ہیں، اور وہ سب کام، ہر سانس، ہر قدم جو مولا اٹھاتا ہے جماعت کی بھلائی کے لیے، جماعت کی بھلائی کے لیے. ہم کبھی کبھی بے چین ہوتے ہیں، مولا ادھر کراچی میں آیا، ہم کو دیدار نہیں دیا. ارے دیدار، آنکھ بند کرو، آپ کے دل میں دیدار موجود ہے. مولا کدھر گیا ہے؟ اس کی ظاہری حالت کے ساتھ ہمارا اتنا سبند نہیں ہے جتنا باطنی حالت کے ساتھ ہے. آپ کو مولا نے لاڈ لڈا کے امام سلطان محمد شاہ کے زمانے سے ہر برس آوے، ایک ایک کے پاس بیٹھے، ایک ایک کے پاس جاوے، سب کی مہمانیاں قبول کرے. ہم تھوڑے بگڑ گئے ہیں. ہمارے یہ بھائی کروڑوں اسماعیلی بھائی، 56 لاکھ اسماعیلی چین میں، 14 ملین 1.5 کروڑ جتنے اسماعیلی رشیا میں، 22 لاکھ اسماعیلی افغانستان میں، 5 سے 6 لاکھ کی بستی ہمارے اس پاکستان کے اندر، 1.25 لاکھ اسماعیلی مڈل ایسٹ کے اندر، اور یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ساری دنیا کے یہ تمام اسماعیلیوں میں، یہ اسماعیلی کہ جو چائنا میں رہتے ہیں، رشیا میں رہتے ہیں، افغانستان میں رہتے ہیں، اور جگہوں میں اندر رہتے ہیں، دینداروں، انہوں نے 1000 برس ہوا حضرت امام کو کبھی دیکھا نہیں. 1000 برس سے امام ان کے پاس کبھی نہیں گئے، اور ہمارے پاس تو ہر سال آتے رہے. اور پھر بھی ہم کو کسی دن مولا نے ظاہر میں آ کے ملاقات نہیں دی تو ہم لوگ کہتے ہیں بس مولا نے ہمیں دیدار نہیں دیا. ان کی حالت دیکھو، 1000 برس ہوئے، کتنی پیڑیاں نکل گئی 1000 برس میں، لیکن پھر بھی ان کا ایمان کتنا مضبوط. ماں باپ سے سن کے کہ مولانا حضرت امام کبھی یورپ میں، کبھی ایران میں ہے، انہوں نے دلوں کے اندر امام کو رکھا ہے. امام سلطان محمد شاہ کی وفات ہوئی تو آسوان جا رہے تھے لکسور سے ٹرین کے اندر. ہمارے تنزانیہ کی سپریم کاؤنسل کے پریزیڈنٹ تھے، میرے ساتھ کچھ سلمیہ کے اسماعیلی تھے. تو مجھے وہ کاؤنٹر راجانی پوچھتے ہیں کہ ان کو پوچھو تم نے حضرت امام کا دیدار کب کیا؟ تو اس نے جواب دیا 3-4 آدمی ہیں جنہوں نے مولا کا دیدار کیا تھا. ہمارے ہاں تو 1000 برس سے کبھی امام کا دیدار نہیں ہوا. لیکن یہ لیکن کو اس نے لمبا کر کے کہا، لیکن ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو ہر روز مولا کا دیدار کرتے ہیں. ارے دینداروں، میں تو دعا پڑھ رہا تھا، آپ کی طرف دیکھا بھی نہیں، آنکھیں بند تھی میری. لیکن پھر ایک بات آپ کو کہوں،
آپ کو معلوم ہے جب کوئی آدمی عطر لگاوے تو بانس آتی ہے، خوشبو آتی ہے، کوئی لوبان کرے وہ کونے میں تو یہاں خوشبو آتی ہے۔ میرے دل میں جب آپ کی وائبریشن ملتی ہے کہ آپ دعا کے اندر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، ارے پورا سجدہ بھی نہیں کرتے ہو، کبھی کوئی آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہی گود میں رکھ لیتا ہے، ہماری دعا کا طریقہ بھی برابر نہیں ہے، مولا کا دیدار کیسے ہوئے گا؟ جہاں جہاں ہم کو کہا گیا ہے ہاتھ اٹھاؤ، دو ہاتھ ملاؤ، ایسے دو ہاتھ جدا رکھ کر، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ ہم کو امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ بکوں بھیڑی کرو، یہ دو بک ہے نا، ان کو ہاتھ ملا کے اس طرح کے جیسے پانی پینا ہوتا ہے اس طرح سے دو ہاتھ بناؤ، پیالہ جیسا بناؤ، دعا کے اندر دوسرے پارٹ میں، دعا کے چوتھے پارٹ میں، دعا کے پانچویں پارٹ میں جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، مومنو ہاتھ اٹھاؤ۔ اتنے تھک گئے ہو کہ یہ دو ہاتھ اوپر نہیں اٹھتے؟ کئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، سجدہ گزر جاتا ہے، کیوں؟ وہ آدمی باہر گھومنے گیا، بدن ادھر ہے لیکن باہر گھومنے گیا ہے، اس لیے وہ سجدہ ہی بھول گیا، کیونکہ ہمارا چت نہیں ہے دعا کے اندر۔ اب یہ جو معمولی چیزیں ہیں، معمولی نہیں، یہ ہمارے عرب اور ایرانی اسماعیلی دعا میں دیدار پاتے ہیں، دعا میں دیدار ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، جو رسول اکرم فرمایا ہے کہ دعا کے اندر تمہیں مومنوں کو معراج ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے اس طرح دعا پڑھو کہ مولانا حضرت امام کا دیدار ہوئے۔ جب ہم کہیں حق مولانا شاہ علی تو ہم کو علی کا دیدار ہوئے، جب ہم کہیں بولنے والا دعا پڑھے مولانا الحسین تو ہم کو امام حسین کا دیدار ہوئے۔ یہ 48 جومے کے نام لیے گئے۔ مولانا حاکم کا منہ کیسا تھا؟ آپ کو اگر پوری لگنی لگ جائے تو آپ دعا کے اندر مولانا حاکم کا دیدار کرو۔ مولانا وفی احمد کیسے تھے؟ تو آپ کو دعا کے اندر وفی احمد کے نام پر آپ کو تصویر دکھائی جائے۔ یہ تو دل کی بات ہے۔ اسماعیلی مذہب کے اندر اتنی گہرائیاں ہیں، اسماعیلی مذہب کے اندر اتنی طاقتیں ہیں، اسماعیلی مذہب کے اندر اتنے ہیرے جواہرات ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کے حیران ہو جاؤ گے، آپ کی جھولی چھوٹی ہو جائے گی۔ ان ہیروں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کی جھولی چھوٹی ہو جائے گی، اتنی ہمارے مذہب کی دولتیں موجود ہیں، روحانی چیزیں موجود ہیں، لیکن کس کو پڑی ہے؟ جماعت خانے میں بھی آتے ہیں تو وہ من نہیں ہے کہ جو آنا چاہیے، بن سکے روز شام کو غسل کر کے جماعت خانے آؤ۔ دینداروں، اس جماعت خانے کے اندر ہزاروں روحانیاں ہوتی ہیں، دنیا کے ہر مذہب کے جگہ کے اوپر شام کے وقت روحانیاں آتی ہیں۔ جو عیسائی روحانیاں گزر گئیں وہ اپنے چرچ میں جاتی ہیں، ہندوؤں کی روحانیاں گزر گئیں اپنے مندر میں جاتی ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کی اپنی زندگی میں جن مسجدوں میں جایا آیا کرتے تھے وہاں ان کی روحانیاں آتی جاتی ہیں۔ ہر مذہب کے لوگوں کی روحانیاں اپنے مذہبی جگہوں کے اوپر آتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے جماعت خانوں کے اندر بھی وہ روحانیاں آتی ہیں، آپ کے باپ بھی آتے ہوں گے، دادے بھی آتے ہوں گے، فرشتے بھی آتے ہیں۔ حضرت امام کا نور یہاں موجود ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا اگر تم کو ہمارا دیدار چاہیے تو روز جماعت خانے صبح شام جاؤ، تم کو ہمارا دیدار ہوگا۔ من کی ابھیلاشا یعنی کریونگ ہونی چاہیے، باقی تو وہ مراد پوری کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا سامنے رکھا ہے برکتوں کا، اور کرسی پہ بیٹھا ہے، ہاتھ رکھا ہے ٹوکرے کے اوپر کہ کوئی آوے تو میں برکتوں کی مٹھی بھر کے دے دوں، لیکن ہم آتے ہی نہیں۔ آخری پاٹ بولتا ہوں، ہے جی بھلی بتاؤ یا شاہ بری سجاؤ، ہر دوئی تمام
شوق سے کرم ہمیشہ پا دو ہمیں مولا آپ ایک ایک کے اوپر اپنی رحمتیں نوازشیں اتارے، آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے وے، اپنی معرفت دے وے، اپنا پیار دے وے، آپ کے وہ اپنے نزدیک رکھے، چھتر چھایا میں رکھے، مہربانیاں کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کے سجدے قبول کرے، آپ کی نیکیاں قبول کرے، دسون سکریت میں پورا رکھے، عبادت بندگی کراوے، فرمان بردار مومن بناوے۔ مولا آپ کی جان مال میں برکت دے وے، آل اولاد میں برکت دے وے، روزی کمانی میں برکت دے وے، تندرستی اور صحت میں برکت دے وے، دین و دنیا میں آپ کو اونچا رکھے، ہمیشہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے وے، آپ کی تمام آفتیں بلائیں سب دور رکھے، ظاہر و باطن دیدار نصیب رکھے۔ ایسے اللہ